بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپل کے سائے میں، یہ گھر واقعی نایاب ہے سر، اور اس قیمت میں تو تحفہ سمجھے۔ پراپرٹی ڈیلر کمال نے مسکراتے ہوئے احمر کو گھر دکھایا۔ یہ اس دن کا چوتھا مکان تھا اور احمر کافی تک چکا تھا۔ احمر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا۔ کمپنی شہر سے کچھ فاصلے پر ایک قصبے میں نئی فیکٹری لگا رہی تھی اور احمر کو اس کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں اپنی فیملی سمیت شفٹ ہو جائے۔ کئی دنوں سے وہ کوئی مناسب گھر ڈھونڈ رہا تھا، مگر یا تو قیمت بہت زیادہ ہوتی یا مکان پسند نہ آتا۔ یہ والا گھر مگر کچھ خاص تھا۔ فلی فریشن، سستا اور آبادی سے کچھ ہٹ کر۔ ارد گرد خاموشی تھی، پہاڑی فضا اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک۔ تنہائی پسند احمر کے لیے بالکل موزوں۔ ٹھیک ہے مسٹر کمال، یہی گھر ٹھیک ہے۔ کاغذات تیار کروائے، احمر نے مطمئن لہجے میں کہا۔ زبردست سر، وہ 2 دن میں فائنل ریڈی کروا دیتا ہوں۔ کمال نے خوشی سے ہاتھ ملایا۔ راستے میں واپسی پر احمر کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ خوشخبری اپنی بیوی سلہ کو جلدی سنائے گا۔ سلہ حاملہ تھی، اس لیے وہ ایک پرسکون جگہ چاہتی تھی۔ قصبے کی فضا ٹھنڈی اور پرسکون تھی، لیکن جب احمر بازار سے گزرا تو عجیب سا احساس ہوا۔ لوگ گور کر دیکھ رہے تھے، کچھ چہروں پر الجھن، کچھ پر نفرت، شاید اجنبی ہونا۔ اس لیے احمر نے خود کو تسلی دی۔ شہر واپس پہنچ کر اس نے سلہ، بیٹی ستارہ اور بیٹے عماد کو بتایا کہ وہ نیا گھر خرید چکا ہے۔ سب خوش ہو گئے، مگر 8 سالہ ستارہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ میں نہیں جا رہی، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ میرا اسکول، میرے فرینڈ سب یہاں ہیں، احمر نے مسکرا کر کہا۔ وہاں تمہارے لیے الگ کمرہ ہوگا اور نئے دوست بھی۔ سچ؟ میرا الگ کمرہ؟ بالکل، پھر ٹھیک ہے، ستارہ فوراً مان گئی۔ 2 ہفتے بعد وہ سب نئے گھر شفٹ ہو گئے۔ 3 کمروں کا خوبصورت مکان، نیچے سلہ اور احمر کا بیڈ روم اور اوپر بچوں کے 2 کمرے۔ ایک کمرہ فالتو سامان رکھ کر لاک کر دیا گیا۔ پہلے دن ہی احمر نے فیکٹری سائٹ دیکھنے جانا تھا۔ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، اس نے سلہ سے کہا۔ بچوں کو زیادہ شرارت نہ کر دینا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ فیکٹری پہاڑی جنگل کے قریب بن رہی تھی۔ وہاں آرکیٹیکٹ آصف، ٹھیکیدار چودھری فاروق اور فارسٹ آفیسر سلمان پہلے سے موجود تھے۔ یہ علاقہ حساس ہے، سلمان نے کہا۔ درخت کم سے کم کاٹنے کی اجازت ہے۔ فکر نہ کریں، قانون کے اندر ہی کام ہوگا، احمر نے یقین دلایا۔ جیپ جنگل کے اندرونی حصے میں جا رہی تھی۔ اونچی گھاس، موٹے تنے اور پیپل کے پرانے درخت۔ ایک جگہ احمر نے رکنے کو کہا۔ سامنے ایک ٹوٹا ہوا کھنڈر تھا، پرانے مکان کی دیواریں، جن کے بیچ ایک دیو ہیکل پیپل اگا تھا۔ یہ تو پہلی بار دیکھا ہے میں نے، آصف بولا۔ پتہ نہیں کس زمانے کا ہے۔ احمر نے دیکھا کہ پیپل کے نیچے کچھ چمکا۔ اس نے جھک کر دیکھا، ایک زنگ آلود پرانا صلیبی کراس۔ اس نے تجسس سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا، پیپل کی شاخیں کانپی جیسے کسی نے ان کو چھوا ہو۔ احمر کو لمحہ بھر لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو ستارہ نے خوشی سے پوچھا، پاپا میرے لیے کیا لائے؟ احمر نے مسکرا کر جیب سے وہ کراس نکالا۔ یہ دیکھو، بہت پرانا ہے، تمہیں پرانی چیزیں پسند ہیں نا؟ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ستارہ نے اسے لے کر الماری میں رکھ دیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ معمولی سا کراس نہیں، ایک سایہ‌دار داستان کا دروازہ ہے۔ رات کے پچھلے پہر سلہ کی آنکھ کھلی۔ کچن سے آواز آ رہی تھی، برتنوں کی کھٹ پٹ۔ اس نے سمجھا شاید بچے پانی لینے گئے ہوں۔ آہستہ سے سلیپر پہنے دروازہ کھولا۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔
وہ قریب پہنچی تو آواز بند ہو گئی۔ سلا نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، اندر کوئی نہیں تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ پیچھے مڑ کر دیکھا، احمر کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں سمجھی کوئی ہے کچن میں، مگر کوئی نہیں تھا۔ شاید ہوا سے دروازہ ہلا ہوگا۔ ہوا میں اتنی طاقت کہاں؟ سلا نے آہستہ سے کہا۔ احمر نے مسکرا کر تسلی دی، مگر خود کے دل میں بھی عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلی رات ستارہ رو کر اٹھی۔ ماما، کوئی میرے کمرے میں آتا ہے؟ سلا دوڑی اوپر گئی، مگر کمرہ خالی تھا۔ کون آتا ہے بیٹا؟ وہی جو روز کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ بڑا سا درخت اس کے پیچھے ہے، اور اس کے ہاتھ میں یہی کراس ہوتا ہے۔ سلا کا رنگ اڑ گیا۔ کھڑکی کے پار واقعی وہی پیپل کا سایہ نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے تنے سے کوئی شبیہ جھانک رہی ہو۔ چند دن گزرے، مگر گھر کا ماحول بجھل ہونے لگا۔ احمر کا چہرہ زرد رہنے لگا۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا۔ ایک دن اس نے کمرے میں لاک کیا ہوا دروازہ کھولا۔ اندر پرانی چیزیں نہیں، بلکہ کسی کے پرانے سامان، تصاویر اور ایک عورت کی بگڑی تصویر تھی۔ پیچھے سے کسی مدھم آواز آئی، یہ میرا گھر تھا، تم نے میرا نشان لے لیا ہے۔ احمر نے پلٹ کر دیکھا، دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب سلا اٹھی تو احمر بیڈ پر نہیں تھا۔ دروازہ کھلا اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ باہر آنگن میں پیپل کا سایہ پھیل رہا تھا، اور اس کے نیچے زمین پر وہی کراس رکھا تھا۔ سلا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، مگر زمین پر گیلی مٹی میں احمر کے قدموں کے نشان وہاں ختم ہو چکے تھے، جہاں سے پیپل کا تنا شروع ہوتا تھا۔ اور درخت کے نیچے جیسے کسی نے آہستہ سے کہا، اب وہ میرا ہے۔ اخلاقی پیغام: کچھ درخت صرف درخت نہیں ہوتے، وہ ماضی کی خاموش روحوں کے گھر ہوتے ہیں۔ ہر جگہ سکون نہیں لاتی، کبھی کبھار تنہائی میں چھپی صدا ہمیں خود میں سمیٹ لیتی ہے۔ حرص، تجسس اور لاپرواہی انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ۔